محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام درس فوائد الفواد کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ درس فوائد الفواد اس کتاب کے مؤلف میر حسن اعلیٰ سجزی علیہ الرحمۃ و رضوان اور مترجم خواجہ حسن نظامی علیہ الرحمۃ و رضوان ہیں۔ آج کے درس 59ویں مجلس سے افتتاح و آغاز ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 59ویں مجلس سن 719 ہجری محرم کی 18ویں تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ اس روز بدایوں کے سفر سے واپسی ہوئی تھی۔ اس شہر کے اطراف آرام فرما بزرگوں کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ اس دفعہ لشکر میں جو راحت دیکھی، یعنی جو سکون آرام، وہ ان بزرگوں کی زیارت میسر آنے ہی سے تھی، جیسے کہ مخدوم کے والد بزرگوار اور مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا سراج الدین ترمذی اور خواجہ شاہی موئے-تاب اور خواجہ عزیز کرکی اور خواجہ عزیز کوتوال اور خواجہ شادی لکھنوتی اور قاضی جمال ملتانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ بندے نے ان بزرگوں کے نام سنائے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ہر ایک کا نام بڑے احترام سے لیا، یعنی بڑے ادب سے لیا۔ جب قاضی جمال ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا تو ارشاد ہوا کہ ان بزرگ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے بدایوں کے قریب ایک مقام پر تشریف فرما ہے اور وضو کر رہے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو فوراً اس مقام پر پہنچے اور زمین کو تر یعنی گیلا دیکھا۔ بولے میری قبر اسی جگہ کھودی جائے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو یہی کیا گیا کہ اسی مقام پر انہیں دفن کیا۔ 60ویں مجلس اسی سال ماہ محرم کی 26ویں تاریخ کو دست بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ دست بوسی ہاتھ چومنا۔ روزے کی فضیلت اور اس حدیث کا ذکر نکلا کہ للصائمی فرحتانی، فرحۃ عن الافطاری و فرحۃ عند لقاء الملک الجبار۔ روزہ رکھنے والے کے لیے دو فرحتیں ہیں، یعنی دو خوشیاں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسری فرحت اللہ ملک الجبار سے ملاقات کے وقت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی یہ فرحت کھانے پینے کی فرحت نہیں ہے، یعنی خوشی نہیں ہے، بلکہ روزہ پورا ہونے کی فرحت ہے۔ یعنی جب روزہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کو فرحت ہوتی ہے کہ الحمدللہ مجھ سے یہ چیز پوری ہوئی اور میں دیدار خداوندی کی نعمت کا امیدوار بنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر طاعت کی ایک جزا یعنی بدلہ مقرر ہے۔ چونکہ روزے کی جزا دیدار الہی کی نعمت ہے، اس لیے روزہ پورا ہونے پر روزے دار اس نعمت کی امید سے خوش ہوتا ہے۔ اس درمیان اس حدیث کا ذکر آیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ حدیث اس طرح بھی سنی گئی ہے کہ الصائم لی، یعنی روزہ دار میرے لیے ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا، یعنی مسکرایا اور کہا پھر تو انا اجزی لہ، میں ہی اس کا بدلہ ہوں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد ان صاحب کی بات کی اصلاح فرمائی کہ اجزی بہی کی با لام کے معنی میں آئی ہے، یعنی اجزی بہی میں جو با ہے وہ لام کے معنی میں ہے۔ روزے کی مناسبت سے صبر کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ صبر قید کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اصبروا الصابر واقتلوا القاتل، پکڑنے والے کو قید کرو اور قاتل کو قتل کرو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اس حدیث کی شان نزول ہے،
ہوا یہ تھا کہ رسول علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شخص تلوار کھینچے کسی شخص کا پیچھا کر رہا تھا، اور وہ شخص تلوار کشیدہ آدمی کے سامنے سے بھاگ رہا تھا۔ تلوار کشیدہ وہی تلوار کھینچے ہوئے، تانے ہوئے۔ ایک شخص بڑھا اور اس نے بھاگنے والے کو پکڑ کر کھڑا کر لیا، اور تلوار والے آدمی نے آ کر بھاگنے والے کو قتل کر دیا۔ یہ خبر رسول علیہ السلام کو پہنچائی گئی۔ حکم ہوا کہ جس شخص نے بھاگنے والے کو پکڑ کر روکا تھا اس کو قید کرو اور قاتل کو قتل کر دو۔ اس حکم کو اس عبارت میں ادا فرمایا کہ اصبروا الصابر واقتلوا القاتل، روکنے والے کو قید کرو اور قاتل کو قتل کرو۔ پھر یہ ذکر آیا کہ رسول علیہ السلام نے بہت جگہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص فلاں کام کرے گا وہ کل بہشت میں میرے ساتھ ایک جگہ ہوگا۔ اور اس حدیث کو بیان کرتے وقت دونوں انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ ایسے۔ شہادت کی انگلی اس انگلی کو کہتے ہیں اور بیچ کی انگلی یہ، ان دونوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ اشارہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اور وہ ایک جگہ ہوں گے، جس طرح کہ یہ دو انگلیاں یکجا ہیں یعنی اکٹھی ہیں۔ یہ اشارہ درجے کے بارے میں ہے، یعنی اس طرح جو درجے میں میرے لیے ہوگا اسی درجے کا درجہ اس کو دیا جائے گا، کیونکہ لوگوں کی انگلیوں میں تو درمیان کی انگلی شہادت کی انگلی سے بلند ہوتی ہے، لیکن رسول علیہ السلام کی انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی دونوں برابر تھیں۔ 61ویں مجلس اسی سال ماہ صفر، اللہ اسے ساتھ خیر اور کامیابی اختتام تک پہنچائے، کی 13ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ بے گناہی اور توبہ کا ذکر نکلا کہ پیر ہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام حضرت عبداللہ انصاری ہے، نے فرمایا ہے کہ بخشش کی دو چیزیں ہیں اور یہ کم حاصل ہوتی ہیں کہ یا تو شروع میں گناہ سے محفوظ رہے یا آخر میں توبہ نصیب ہو۔ یہاں سے توبہ اور تقوی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آلودگی سے آلودہ نہ ہوا ہو، اور تائب وہ ہوتا ہے کہ آلودہ ہوا ہو اور پھر توبہ کرے۔ آلودہ یعنی کسی گناہ میں ملوث ہو جانا۔ اس بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ متقی اور تائب دونوں برابر ہیں۔ متقی یعنی پرہیزگار، تائب یعنی توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا۔ بعض کہتے ہیں کہ تائب متقی سے بہتر ہے، کیونکہ وہ گناہ کا مزہ چکھ کر تائب ہوتا ہے۔ جو مزہ چکھ چکا ہو اور پھر پلٹ آئے وہ اس سے مضبوط ہوگا جس نے گناہ کا مزہ بالکل ہی نہیں چکھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ متقی توبہ کرنے والے سے افضل ہے۔ اس قول کی صحت کے بارے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ دو آدمیوں میں بحث ہو گئی، یہی تکرار ہو گئی۔ ایک کہتا تھا کہ تائب سے متقی بہتر ہوتا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ متقی سے تائب بہتر ہوتا ہے۔ جب یہ گفتگو ان کے درمیان بڑھی تو دونوں اس زمانے کے پیغمبر کے پاس پہنچے، پیغمبر یعنی نبی، اور اس بارے میں فیصلہ چاہا۔ پیغمبر وقت نے کہا کہ میں خود فیصلہ نہیں دے سکتا، وحی کا انتظار کرو۔ چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا، خواہ وہ قول کے ذریعے ہو یا دل میں ڈائریکٹ وہ الفاظ القاء کر دیا جائے، ڈال دیا جائے، یعنی اللہ کا کلام۔ تو وحی کا انتظار کرتا ہوں، دیکھو کیا حکم آتا ہے۔ اس دوران ان پیغمبر کے پاس حکم آیا کہ ان دونوں کو واپس کر دو اور کہو کہ تم دونوں جاؤ اور آج رات کو ایک جگہ رہو، کل جب گھر سے باہر نکلو تو جو شخص سب سے پہلے تمہارے سامنے پڑے اس سے مسئلے کا حل دریافت کرو۔ یہ دونوں آدمی اس فرمان کے مطابق واپس چلے گئے۔ دوسرے روز دونوں گھر سے باہر نکلے تو ایک آدمی سامنے آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے خواجہ، ہم کو ایک مشکل درپیش ہے، یعنی ہم کو ایک مشکل سامنے آن پڑی ہے، آپ حل کریں۔ وہ بولا کہ کیا مشکل درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جس شخص نے کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی۔
اس آدمی نے کہا کہ اے خواجگان، میں تو ایک جلاحہ ہوں، میں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، میں اس مشکل کو کیسے حل کروں؟ البتہ اس قدر میں جانتا ہوں کہ جو کپڑا بنتا ہوں اس میں اکثر تار ٹوٹ بھی جاتا ہے، میں اس کو جوڑ دیتا ہوں اور یہ بے ٹوٹے تار کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں واپس آئے اور ان پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پیغمبر بولے کہ تمہارا جواب یہی تھا۔ پھر دنیا کی اور اس پر خلق کے مغرور ہو جانے کی حکایت آئی۔ مغرور یعنی متکبر۔ اس بارے میں قصہ سنایا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، بڑھیا، بدحال، کالی، بدصورت۔ اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ بولی کہ میں دنیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تو نے کتنے شوہر کیے؟ بولی بے حد، بے اندازہ، اگر کچھ گنتی اور حد ہو تو بتاؤں بھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان شوہروں میں سے کسی نے تجھے طلاق بھی دی؟ کہنے لگی نہیں، سب کو میں نے ہی مار ڈالا۔ اس بات کی مناسبت سے فرمایا کہ درویشی مکمل راحت بھی ہے اور ساری آفتوں سے محفوظ بھی۔ درویش کے کام کی زیادہ سے زیادہ سختی یہ ہے کہ کسی رات اسے فاقہ ہو، یعنی کچھ کھانے کو نہ ملے، اور جس رات اسے فاقہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک معراج ہوتی ہے، یعنی ایک بلندی ہوتی ہے۔ پھر مالدار لوگوں اور مال سے ان کی محبت پر گفتگو ہونے لگی۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی شخص شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور ایک پیر کا حال بیان کیا جو اس زمانے میں تھے اور جن کے پاس بڑا مال تھا۔ کہنے لگا ان شخص کے پاس بہت مال ہے لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے مال کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ نے جب یہ بات سنی تو مسکرا کر فرمایا کہ یہ سب بہانے ہیں، یعنی حیلہ ہے، مال کو بچا کر رکھنے کا ایک طریقہ، سبب۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ شیخ مجھے خرچ کا وکیل بنا دیں تو میں 2-3 روز میں ان کا سارا خزانہ خالی کر دوں اور 1 درہم بھی ان کی اجازت کے بغیر نہ دوں۔ پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ دینے والا خدا ہے، جب خدا تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو روک کون سکتا ہے؟ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ سلطان شمس الدین نے بدایوں میں 2 دروازوں کے ساتھ، جو کہ کھیل کا دروازہ تھا، 2 دروازوں کے ساتھ کھیل کا ایک میدان تیار کرایا تھا۔ وہاں گیند یعنی چوگان کھیلتا تھا۔ ایک روز میدان میں گیند کھیل رہا تھا، ایک دروازے کے قریب پہنچا تو وہاں ایک کمر جھکے بوڑھے کو دیکھا۔ اس بوڑھے نے کچھ مانگا اور سلطان نے کچھ نہ دیا۔ اس کے بعد دوسرے دروازے پر پہنچا، وہاں ایک تندرست و توانا جوان کو دیکھا۔ توانا یعنی مضبوط۔ سلطان شمس الدین کے پاس ایک تھیلی تھی، اس کو پلٹ کر کچھ سونے کی اشرفیاں نکالیں اور اس جوان کو دے دیں اور کہا کہ اس بوڑھے نے مجھ سے کچھ مانگا تھا، میں نے کچھ نہیں دیا اور اس جوان کو بے مانگے عطا کر دیا۔ اگر مرضی میری چلتی تو اس بوڑھے کو دیتا، بس جس کو عطا کرتا ہے خدا کرتا ہے، میں کیا کروں؟ ایک دوسری حکایت اسی سلطان شمس الدین کی بیان فرمائی کہ وہ ایک دفعہ بدایوں میں آیا، اس کو چند آم پیش کیے گئے۔ وہاں آم بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جب اس نے کھائے تو پوچھا کہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ انہیں آنب کہتے ہیں، شاید ترکی زبان میں آنب کسی بری چیز کو کہتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ اس کو نغزک کہنا چاہیے۔ جب یہ نام اس کی زبان پر آیا تو پھر یہی نام پڑ گیا۔ اس کے بعد اسی کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ اوحد کرمانی رحمۃ اللہ علیہما کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا اور ان میں سے کسی ایک نے اس سے کہا تھا کہ تو بادشاہ ہو جائے گا۔ پھر ترک دنیا کی گفتگو نکلی۔ فرمایا کہ کیتھل میں ایک بوڑھے شخص تھے، ان کو شیخ صوفی بدھنی کہتے تھے۔ وہ بڑے تارک دنیا تھے، یہاں تک ستر عورت بھی نہ تھا۔ ستر عورت یعنی وہ حصہ بدن کا، وہ حصہ جسے چھپانا فرض و واجب ہو۔ تو یہ ایک ایسے بزرگ تھے جن کے پاس کپڑا بھی نہ تھا، یعنی وہ لباس بھی نہیں پہنتے تھے جسے ستر چھپا سکے۔ ناپ سے گھٹنوں تک بدن ڈھکنا ستر عورت کہلاتا ہے اور مرد کے لیے شرعاً ضروری ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی بھوک مٹانے کے لیے اتنا کھانے کو بھی چھوڑ دے جس سے جسم و جان کا رشتہ قائم رہتا ہے
تو ہلاک ہو جائے گا اور سزا پائے گا، اور اتنے کپڑے کو جس سے ننگا پن چھپ جائے چھوڑے گا تو اس کی سزا بھی پائے گا، مگر وہ ایسے تھے کہ ان چیزوں سے بھی دور رہتے۔ ترک دنیا کی مناسبت سے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی کہ جو بھی زر و نعمت، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے مال و زر، ان کے پاس آتا وہ ان سب کو خرچ کر دیتے، یہاں تک کہ ان کے انتقال کے وقت تجہیز و تکفین کے سامان سے بھی معذوری تھی، یعنی اتنا بھی مال نہیں تھا جس سے آپ کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا۔ چنانچہ کچھ اینٹیں جو لحد کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، لحد یعنی قبر، وہ بھی نہ تھی۔ کچی اینٹوں سے جو دروازہ بنایا گیا تھا، اس دروازے کو گرا دیا گیا تاکہ اس کی اینٹیں لحد میں استعمال ہوں۔ 62ویں مجلس اسی سال ربیع الاول کی 28ویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ ان بادشاہوں کا قصہ نکلا جن کو شعر سننے کا شوق تھا۔ ارشاد فرمایا کہ سلطان شمس الدین نے ایک دفعہ باریابی عطا کی، یعنی بلوا لیا، اور ناصری شاعر نے کلام سنایا۔ ان اشعار کا مطلب یہ تھا: اے فتنہ از نہیب تو زنہار خواستہ، تیغے تو مال و پیل ز کفار خواستہ، یعنی تیری یورش سیف تنہ پناہ مانگتا ہے اور تیری تلوار کفار سے ہاتھی اور مال کا خراج مانگتی ہے۔ سلطان یہ شعر سننے کے دوران کسی اور چیز میں مشغول ہو گیا، یعنی کسی اور چیز میں لگ گیا، اور اس درمیان ناصری نے چند شعر پڑھ ڈالے۔ سلطان دوبارہ متوجہ ہوا اور ناصری سے کہا: اے فتنہ از نہیب تو زنہار خواستہ، تیغے تو مال و پیل ز کفار خواستہ۔ یہاں سے دوبارہ پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ دوسری مشغولیت کے باوجود اس کو اشعار کا مطلب یاد رہا۔ مطلب نظم کے پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اچھے عقیدے کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ وہ راتوں کو جاگتا اور جب بھی نیند سے ہوشیار ہوتا وضو کرتا، ہوشیار مطلب نیند سے بیدار ہوتا، اور 2 رکعت نماز پڑھتا اور پھر سو جاتا، کسی اور کو نہ جگاتا۔ 63ویں مجلس اسی سال ماہ ربیع الاخر کی 16ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی، اور روزے اور سحری کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک شخص نے شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا اور سحری کھاتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ سحری بھی کھائے اور رات کو کھانا بھی کھائے اور دوپہر کا کھانا بھی کھائے، البتہ جو قوت اس سے حاصل ہو اس کو خدائے تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کرے اور گناہ نہ کرے، یعنی جو بھی کھائے اور اس سے طاقت ملے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرے، گناہ سے بچے، اور گناہ نہ کرے مطلب نفلی روزہ، یہ نفلی روزوں کا ذکر ہے۔ بندے نے اس مفہوم کے مناسب حال یہ آیت یاد دلائی کہ کلو من الطیبات، یعنی پاک چیزیں کھاؤ۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ کلو من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ان پاک چیزوں کے بارے میں بندے نے عرض کی کہ اصحاب کہف نے جو ازکا طعاما، یعنی سب سے پاک کھانا فرمایا تھا، اس سے کیا مقصود تھا؟ فرمایا کہ وہ ایسا کھانا چاہتے تھے جو طبیعتوں کو مرغوب ہو، یعنی جس کی طبیعت خواہش کرے۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق اس کھانے سے مراد چاول تھے، واللہ تعالی عالم۔ اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 12ویں تاریخ اتوار کو پیر چومنے کی سعادت ہاتھ آئی۔ ان لوگوں کا ذکر نکلا جو ہمیشہ یاد حق میں مستغرق رہتے ہیں۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ کسی شخص نے ایک صاحب حال درویش سے درخواست کی کہ جس وقت آپ کو حق تعالیٰ کی حضوری میسر آئے تو مجھے بھی یاد کر کے دعا فرمائیے گا۔ ان درویش نے جواب دیا کہ اس وقت پر افسوس ہے کہ جس میں مجھے تیری یاد آئے، یعنی جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہوں اور تیری یاد آ جائے، میں اس وقت پر افسوس کرتا ہوں۔ اس درمیان خواجہ عزیز کرکی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا جو بدایوں میں آرام فرما یعنی دفن ہیں۔ ان کی بزرگی کی بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ بندے نے عرض کی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ چڑیوں کو نگل جاتے، یعنی یوں ہی
بغیر چبائے ہوئے اندر پیٹ کے اندر داخل کر لیتے اور پھر کسی اور وقت ایک ایک کر کے اسی طرح زندہ حلق سے باہر نکال لیتے اور اڑا دیتے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سردی کی راتوں میں گرم تنور کے اندر اتر جاتے اور دوسرے دن صبح باہر نکلتے۔ پھر فرمایا کہ وہ کرک کے رہنے والے تھے۔ شروع زمانے میں وہ فیروزے بیچتے تھے۔ فیروز ایک موتی ہے، اور بنگری یعنی دست بند کی قسم سے جو عورتیں پہنتی ہے فروخت کرتے تھے، اور اس دوران بھی مشغول بحق رہتے تھے، یعنی اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے یعنی عبادت کرتے تھے۔ شاید کرک کے حاکم نے ان کو ستایا اور قید کر دیا۔ اس کے بعد حاکم کو بتایا گیا کہ یہ نیک شاغل جوان ہے، یعنی یہ بندہ نیک ہے اور مشغول رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ انہیں رہا کر دیا جائے، یعنی چھوڑ دیا جائے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کو حاکم نے رہائی دے دی ہے، یعنی چھٹکارا دے دیا ہے، باہر آ جائیے، تو بولے میں جب تک اس کے گھر بار کو برباد نہ کر لوں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ القصہ، اس حاکم پر کوئی سخت آفت آئی، اس وقت یہ اس قید سے باہر نکلے، یعنی جب تک کہ اسے مصیبت نہیں آئی آپ قید خانے میں تھے۔ آپ قید خانے سے اس وقت نکلے جب وہ سخت اس پر کوئی آفت آ گئی۔ 65ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاول کی 23ویں تاریخ جمعرات کو ہاتھ چومنے کی دولت تک رسائی ہوئی۔ سفر حج اور زیارت کعبہ کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ زیارت کعبہ کو جانے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو ہر جگہ اسی کا ذکر کرتے ہیں اور زیادہ تر اسی کی یاد میں رہتے ہیں، اور یہ اچھا نہیں ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ حج کے راستے میں منزل کی سختی اور پانی کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس پر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تنگی یعنی کمی، اس پر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ لاہور میں ایک واعظ تھے۔ واعظ یعنی مقرر، نصیحت کرنے والا، تقریر کرنے والا، جو واعظ اچھا کہتے، ان کی بات میں تاثیر تھی۔ مخلوق ان کے بیان میں رقت و راحت حاصل ہوتی تھی، مخلوق کو ان کے بیان میں رقت و راحت حاصل ہوتی تھی۔ رقت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر کو سن کر کے دل کانپنے لگنا اور سکون ملتا تھا۔ پھر وہ حج کو گئے، جب واپس آئے تو ان کے کلام میں وہ ذوق و راحت باقی نہ رہے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی گفتگو میں پہلے جیسی چاشنی نہیں رہی۔ بولے کہ ہاں مجھے بھی معلوم ہے کہ کس نحوست کی وجہ سے چاشنی نہیں رہی، اس وجہ سے کہ اس سفر کے دوران راستے میں میری 2 نمازیں وقت پر نہ ہوئی تھیں، اس لیے چاشنی چلی گئی۔ 66ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاخر کی 5ویں تاریخ منگل کو ہاتھ چومنے کی دولت تک رسائی ہوئی۔ پیری مریدی کے آداب کا ذکر آیا اور اس بات کا بھی کہ پیر کو مرید سے کسی قسم کا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کسی مرید نے اپنے پیر کی خدمت میں چند خربوزے لا کر پیش کیے، پیر نے نہیں لیے اور اس کو واپس کر دیے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ پیر مرید کا نذرانہ کیوں رد کرے؟ پیر نے جواب دیا کہ جس طرح دین کے کام میں پیر کو مرید کا کسی طرح محتاج نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح دنیا کے کام میں بھی مرید کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ مخدوم کی خدمت میں مرید آتے ہیں اور سجدہ تعظیم کرتے ہیں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو منع کروں، لیکن چونکہ میرے شیخ کے سامنے بھی اسی طرح ہوتا تھا اس لیے منع نہیں کرتا۔ خادم نے اس پر عرض کیا کہ جو غلام مخدوم سے وابستہ ہیں اور جو مرید ہوئے ہیں، یعنی جو غلام مخدوم سے بندھے ہوئے ہیں، مرید ہو چکے ہیں اور بیعت کی ہے، ان کی یہ ارادت اور بیعت پیر کے عشق و محبت سے عبارت ہے۔ پس جہاں عشق و محبت کا دخل ہوتا ہے وہاں زمین پر سر رکھنا ایک معمولی سی خدمت ہے، ایک حقیر سی خدمت ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس بات کی موافقت میں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا ہے کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر
رحمۃ اللہ علیہ کسی راستے میں سوار جا رہے تھے کہ ایک مرید سامنے آیا اور یہ مرید پیدل تھا۔ اس نے شیخ کے گھٹنے کو چوما، شیخ نے فرمایا کہ اور نیچے۔ مرید نے شیخ کے پیر کو چوما، شیخ نے فرمایا اور نیچے۔ مرید نے گھوڑے کے گھٹنے کو بوسہ دیا، شیخ بولے اور نیچے۔ مرید نے گھوڑے کے سم کو بوسہ دیا، شیخ نے کہا اور نیچے۔ مرید نے زمین چومی، اس وقت شیخ نے ارشاد کیا کہ یہ جو میں تجھ سے کہتا جاتا تھا اور نیچے، تو اس سے میرا مقصد زمین چومنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ تو جتنا جھکتا تھا اتنا ہی تیرا درجہ بلند ہوتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ان درویشوں کی حکایت آئی جن کو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے خلافت عطا فرمائی تھی۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ان میں سے ایک درویش تھے جن کو عارف کہتے تھے۔ ان کو سیستان اور ان کے حدود کی طرف بھیجا تھا اور بیعت لینے کی اجازت دی تھی، اور ایسا ہوا کہ ایک ملک یعنی بادشاہ، حاکم یا نواب ملتان اور اچا کی طرف تھا، اور یہ عارف اس ملک کے امام تھے، اس ملک کے امام تھے یا کسی اور طرح کا تعلق رکھتے تھے۔ الغرض ایک دفعہ اس ملک نے 100 تنکے یعنی ایک سکہ جو سونے کا ہے ان عارف کے ہاتھ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بھیجے۔ انہوں نے اس میں سے 50 تنکے اپنے پاس رکھ لیے اور 50 تنکے شیخ کی خدمت میں پیش کیے۔ شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے بھائیوں کی طرح تقسیم کر لیا۔ یہ عارف شرمندہ ہو گئے، فوراً بقیہ 50 تنکے بھی شیخ کی خدمت میں پیش کر دیے اور بڑی عاجزی کے ساتھ معافی مانگی اور مرید ہونے کی درخواست کی۔ یہ پہلے سے مرید تھے، یہاں پر مرید سے مراد تجدید بیعت، اور مرید ہونے کی درخواست کی۔ شیخ نے دست مبارک بیعت کے لیے ان کو دیا اور وہ محلوق ہوئے، یعنی پھر دوبارہ سر منڈایا۔ اس کے بعد شیخ کی خدمت میں ایسے پکے ہوئے کہ پوری استقامت حاصل کر لی، یعنی پوری مضبوطی، پائیداری، ٹھہراؤ۔ چنانچہ آخر میں شیخ نے انہیں بیعت کی اجازت عطا فرمائی اور سیستان کی طرف بھیج دیا۔ 67ویں مجلس۔ اسی سال ماہ رجب کی 23ویں تاریخ پیر کو دست بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ غرور کا تذکرہ آیا، غرور یعنی تکبر، اور اہل رعونت اور ان لوگوں کا جو اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اہل رعونت وہی اہل تکبر، اہل مغرور۔ ارشاد ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آدمی برا کب ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ فرزدق نامی ایک شاعر تھا، ایک دفعہ وہ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے ایک اجتماع میں اکٹھے ہوئے۔ اس اجتماع میں کسی شخص نے بلند آواز سے کہا کہ اس مجمع میں وہ بھی ہے جو سب سے اچھا ہے اور وہ بھی ہے جو سب سے برا ہے۔ اسی وقت فرزدق نے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے سنا یہ شخص کیا کہتا ہے؟ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ کیا معلوم بہترین آدمی ان میں سے کون ہے، اس کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ فرزدق نے کہا کہ اے خواجہ، بہترین آدمی آپ ہیں اور بدترین انسان میں ہوں۔ جب فرزدق نے وفات پائی تو اس کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے حال پوچھا گیا تو فرزدق نے جواب دیا کہ جب مجھے کرسی قضا کے سامنے لے گئے تو میں ڈرنے لگا۔ کرسی قضا مطلب فیصلہ سنانے والی کرسی کے سامنے، مگر مجھے حکم ملا کہ ہم نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا جب تو نے اپنے آپ کو انسانوں میں بدترین آدمی سمجھا تھا۔ بندے کے دل میں ایک بات تھی، اس کو اس روز عرض کر دیا، اور وہ بات یہ تھی کہ قبر کا تعویذ جو بناتے ہیں وہ خراب و خستہ ہو جائے تو کیا اس کا پھر بنانا آیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ نہیں، جو قبر خراب ہو جائے اس کی پھر تعمیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس قدر فرسودگی زیادہ ہوگی رحمت کی امید بھی زیادہ ہوگی۔ یہاں سے ان لوگوں کا ذکر نکلا جو اپنے دفن کے لیے پیروں اور بزرگوں کے قدموں میں جگہ چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک بزرگ مولانا سراج الدین ترمذی نام کے تھے۔ وہ اس ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے
کہ اگر قضا کا پیغام آ جائے تو ان کا مدفن وہیں بنے، مگر جب زیارت کعبہ کو گئے، قضا کا پیغام یعنی موت کا پیغام، مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ اگر قضا کا پیغام آ جائے تو ان کا مدفن وہیں بنے، مگر جب زیارت کعبہ کو گئے تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے بعد واپس آ گئے اور بدایوں میں سکونت اختیار کر لی، مطلب وہیں کے مقیم ہو گئے، وہیں رہنے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ کیا آپ اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ مر جائیں تو وہاں آپ کو دفن کریں؟ بولے ہاں، لیکن میں نے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ اطراف سے بہت سے جنازے لائے جا رہے ہیں اور ان جنازوں کے مردوں کو مکے کے آس پاس دفن کر رہے ہیں، اور بعض مردے جو مکے کے چاروں طرف دفن ہیں ان کو نکال کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ وہ گروہ جو اس مقام کی اہلیت رکھتا ہے وہ چاہے یہاں سے دور وفات پائے اس کے لیے حکم ہے کہ ہم یہاں لے آئیں، اور جو گروہ اس مقام کے لائق نہیں وہ چاہے یہاں سو رہا ہو اس کے لیے حکم ہے کہ اسے اطراف لے جاؤ۔ مولانا سراج الدین نے فرمایا کہ جب مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی تو دوبارہ بدایوں میں آ گیا، کیونکہ اگر میں اس جگہ کے لائق ہوں گا میری غرض اپنے آپ حاصل ہو جائے گی، یعنی میرا مقصد خود بخود حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے کتاب فوائد الفواد کا چوتھا حصہ مکمل ہو گیا۔ ختم شد این صحف صدق و صفا کہ از و جان حسن راست طرب درس شنبہ دوم از ماہ شوال 719 تاریخ عرب۔ یہ صدق و صفا کے صحیفے پورے ہوئے جن سے حسن کی روح کو مسرت ہے یعنی خوشی ہے، تاریخ عرب کے 719ویں برس ماہ شوال کی دوسری تاریخ منگل کو۔ اس وقت سے کہ ان کلمات کو لکھنا شروع کیا گیا تھا آج تک کہ یہ پائے تکمیل کو پہنچے پورے 12 سال ہو گئے، یعنی پورے 12 سال لگے ان ملفوظات کو لکھنے میں۔ اور یہ 12 سال کا سرمایہ جو کٹھالی دراصل کٹھالی کہتے ہیں اس برتن کو جس میں سونار سونے کو گلاتا ہے اور صاف کرتا ہے، اور یہ 12 سال کا سرمایہ جو کٹھالی جوڑا گیا 12 ماہ کا کھرا سونا ہے جسے وقت کے صرافوں کے سامنے رکھا گیا ہے، یعنی وقت کے صرافوں یعنی جوہری جو سونا پرکھتے ہیں، وقت کے صرافوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر صراف سے مراد وہ نیک حضرات، وہ اہل دل جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکے اور ان ملفوظات و واقعات سے صحیح حقیقت تک پہنچ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن سکے۔ صرافوں کے سامنے رکھا گیا ہے، امید ہے کہ دلوں کے سکے محبت ایمان کی مہر لگ کر پورا مول بھی پائیں گے، یعنی پورا قیمت بھی وصول کریں گے، اس طور پر کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہو جائے اور قربیت خاص میں اس کا ایک مقام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ایک مقام حاصل ہو، اور انہیں پورا رواج بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی، واللہ اعلم بالصواب۔ 5ویں جلد فوائد الفواد کی جس میں 32 مجلسیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص حضرت صمدیت کی بے حد حمد اور بے حساب ثنا، حمد اور ثنا دونوں تعریف کے معنی میں آتا ہے، اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آتا ہے عام طور پر۔ خاص حضرت صمدیت کی بے حد حمد اور بے حساب ثنا جن کے فضل کے فیض سے سلوک کی لڑی میں عقائد کے موتی پروئے گئے، اس وجود کی بدولت جو مکارم اخلاق والا، جو بخشش اور نوازش والا ہے، مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق اور بخشش اور نوازش والا ہے، جو گہرے رموز کو باہر لاتا ہے، جو گہرے رموز یعنی اشارہ، کنایہ، اسرار، پوشیدہ باتیں، جو گہرے رموز کو باہر لاتا اور حقیقتوں کے خزانے کھولتا ہے، اولیاء کا سلطان، جہان کا قطب، عارفوں اور مشائخ کا بادشاہ، حق کا نظام، شرع کا نظام، دین کا نظام، اللہ اس کی درازی عمر سے مسلمانوں کو مستفید فرمائے، آمین۔ یکے از امت ختم النبیین نشد جزوی
کسے ختم المشائخ، یعنی ختم النبیین کی امت میں سے ایک جس کے سوا ختم المشائخ اور کوئی نہ ہوا، بندہ حسن عرض کرتا ہے کہ جب ازلی توفیق اس کمزور کے احوال کے مطابق ہوئی اور جب ابدی سعادت، ازلی اور ابدی، ازل جو ہمیشہ سے ہے اور ابد جو ہمیشہ رہے گا۔ دراصل ازل اسٹارٹنگ والے مسئلے سے، ابتدا کی، ازل ابتدا کے لیے آتا ہے جو اسٹارٹنگ میں، شروعات میں ہمیشہ سے ہو، اور ابد یہ انتہا کے لیے آتا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ بندہ حسن عرض کرتا ہے کہ جب ازلی توفیق اس کمزور کے احوال کے مطابق ہوئی اور جب ابدی سعادت نے اس شکستہ کے اوقات کا ساتھ دیا تو قدرت کے اشارے اس کی فکر کے رہنما بنے، یعنی راہ دکھانے والے، یہاں تک کہ ان کے جاں پرور کلمات کے ذخیرے جمع کیے جا سکے۔ اس سے پہلے ایک جلد پوری ہو چکی ہے، 12 سال کی لکھی ہوئی اور 4 دیباچوں پر مشتمل، یعنی اب تک کے مکمل 4 جلدیں ہوئی۔ اسی تعلق سے فرما رہے ہیں کہ 12 سال کی لکھی ہوئی اور 4 دیباجوں پر مشتمل اب یہ دوسری جلد شروع کی جاتی ہے۔ حق تبارک و تعالی خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی فرشتوں جیسی صفات رکھنے والی ذات کو خضر کی سی عمر دے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام جیسی عمر دے جو ہمیشہ زندہ ہیں، تاکہ اس شربت سے جو عین آب حیات ہے خواص و عوام سیراب ہوں۔ امید ہے کہ معانی کے اس جاں بخش جام کا ایک گھونٹ جو ارواح کی شراب ہے، سنانے والے کو، سننے والے کو اور لکھنے پڑھنے والے کو راحتیں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ تو 5ویں جلد کی یہ پہلی مجلس شروع کرتے ہیں۔ پہلی مجلس 1 ماہ مبارک شعبان 719 ہجری اتوار کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ بندے کے دل میں ایک حدیث تھی، مخدوم کی خدمت میں اسے پڑھ کر سنایا کہ من احب العلم والعلماء لم یکتب خطیئتہ، جو شخص علم اور علماء سے محبت کرتا ہے اس کی خطا نہیں لکھی جاتی۔ پھر بندے نے عرض کیا کہ اس حدیث سے امید ہے کہ علم اور علماء کی محبت کے سبب میرے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ سچی محبت پیروی ہے، جب کوئی شخص ان کا محب ہو جائے گا، یعنی محبت کرنے والا، تو ان کی پیروی بھی ضرور کرے گا اور نامناسب چیزوں سے دور رہے گا، اور جب یہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اس وقت فرمایا کہ جب تک حق تعالیٰ کی محبت دل کے غلاف میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگا رہنا، اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے غلاف میں رہتی ہے، گناہ کا امکان رہتا ہے، لیکن غلاف یعنی کھول، لیکن جب محبت دل کے مرکز میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر گناہ کا امکان نہیں رہتا۔ پھر فرمایا کہ توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جوانی کے زمانے میں اچھا ہوتا ہے، بڑھاپے میں توبہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس وقت 2 شعر زبان مبارک پر لائے۔ چوں پیر شدی و برسر انجام آئی سر حرف خیش ناکام آئی، سازی حق راز تیرا رائی معشوقہ خود درب نوائی، یعنی جب بوڑھے ہوئے اور انجام کے قریب پہنچے تو ناکامی کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر آئے اور کچھ بن نہ پڑا تو حق تعالیٰ ہی کو اپنا محبوب بنا لیا۔ یعنی بوڑھاپے میں انسان ایک طرح سے مجبور ہو جاتا ہے، تو اب کیا کرے؟ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کا قریب بنے۔ اس لیے کہا گیا کہ جوان اس کی عبادت، اس کی توبہ بہت زیادہ مقبول و معروف ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا، یسأل المرء من شبابہ، جواب طلبی ہوگی آدمی سے اس کی جوانی کی بابت، یعنی اس کی جوانی کے تعلق سے انسان سے پوچھا جائے گا۔ اس درمیان ایک دانشمند مولوی آئے اور خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کی کہ میں جو جناب کا مرید ہوا ہوں، یعنی میں جو آپ کا مرید ہوں، اس کی وجہ بیان کرنی چاہتا ہوں۔
ہوا یہ کہ میں ایک دفعہ افغان پور میں دریا کے کنارے پر تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو میں نماز میں مشغول ہو گیا۔ مجھے آپ کی مبارک صورت نظر آئی۔ نماز ہی میں مجھ پر حیرت طاری ہو گئی، اور اس سے پہلے بندے کو آپ سے ارادت کا تعلق نہیں تھا۔ الغرض جب آپ کا مبارک چہرہ دیکھا تو قریب تھا کہ نماز ہی میں بے قابو اور بے خود ہو جاؤں۔ مگر پھر جب مغرب کی نماز پڑھ چکا تو دل میں سوچا کہ مجھے مخدوم عالمیان کی خدمت میں جانا چاہیے اور غلاموں کی ڈوری میں بندھ جانا چاہیے۔ اس وقت مخدوم کی خدمت میں آیا اور بیعت کی۔ جب وہ دانشمند عالم یہ حکایت پوری کر چکے تو خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایک دفعہ کوئی شخص دہلی سے روانہ ہوا تاکہ اجودھن جائے اور شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے سامنے توبہ کر لے۔ دوران سفر ایک آوارہ گانے والی اس کے ہمراہ ہو گئی، یعنی اس کی ساتھی بن گئی، اس کا ساتھ پکڑ لی، اور یہ گانے والی بڑی کوشش میں رہی کہ کسی طرح اس مرد سے تعلق پیدا کر لے، یعنی اس سے لگاؤ پیدا کر لے، ربط۔ یہ مرد چونکہ سچی نیت رکھتا تھا اس لیے اس حرام کار کی طرف ذرا راغب نہیں ہوا، یعنی تھوڑا بھی راغب نہیں ہوا، مائل نہیں ہوا حرام کار یعنی غلط کام کی طرف۔ یہاں تک کہ راستے کی منزلوں میں سے ایک منزل میں ایسا اتفاق ہوا کہ یہ مرد اور وہ مغنیہ یعنی وہ گانے والی ایک ہی کجاوے میں سوار ہوئے۔ کجاوا جو جانور کے پیٹھ پر سوار ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے جو کپڑے وغیرہ یا کچھ بھی رکھا جاتا ہے جس میں وہ بیٹھتے ہیں، اسے کجاوا کہتے ہیں۔ یہ گانے والی مرد کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ نہیں تھی۔ شاید اس حال میں مرد کا دل کسی قدر مائل ہوا، یعنی جھکا اس کی طرف، اور اس نے کوئی بات کی یا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اتنے میں مرد نے دیکھا کہ کوئی آیا اور اس کے منہ پر تماچا مارا، یعنی تھپڑ، اور کہا کہ فلاں کی خدمت میں توبہ کی نیت سے جا رہا ہے، پھر یہ کیا ہے، یعنی اس طرح کی حرکت۔ وہ شخص فوراً متنبہ ہو گیا، یعنی ہوشیار ہو گیا، اور پھر اس عورت کی طرف نہ دیکھا۔ القصہ جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچا تو پہلی بات جو شیخ نے اس سے کہی وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے اس روز تیری خوب حفاظت فرمائی، یعنی وہ جو تماچا لگا تھا، متنبہ جو ہوا تھا، اشارہ جو ملا تھا۔ پھر حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کے کمال فصاحت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے شاید ایک بھیڑ بیچ دی تھی اور پچھتائے تھے، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر اپنا قصہ سنایا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صاحب کو طلب فرمایا جنہوں نے بھیڑ خرید لی تھی، اور ارشاد کیا کہ بھیڑ بیچنے والے صحابی اب پچھتا رہے ہیں، تم اسے واپس کر دو۔ ان صحابی کا نام نعیم تھا۔ کہنا یہ ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صورتحال کو اس عبارت میں ادا فرمایا: نعیم بعتم وبغنم بعتم فردوہ الیہ، یعنی انہوں نے بڑی فصاحت کے ساتھ 4 جگہ تصحیفیں متصل بیان فرمائی۔ تصحیفیں یعنی لفظ کے اختلاف سے معنی بدلنا، یعنی بیع بمعنی شرع، بیعن کے معنی ہوتا ہے بیچنا اور اس کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، اسی طرح شرع کا معنی بھی جو ہے سو بیچنا اور خریدنا ہوتا ہے۔ بیع بمعنی شرع، خرید و فروخت، اور شرع بمعنی بیع آیا ہے۔ دوسری مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 9ویں تاریخ جمعرات کو دست بوسی کے شرف تک رسائی ہوئی۔ تو بیع اور شرع دونوں تقریباً کہہ لیجئے کہ ایک ہی معنی میں بھی آتا ہے اور دونوں الگ الگ معنی میں بھی آتا ہے، یعنی یہ دونوں کا معنی بیچنا اور خریدنا بھی آتا ہے، جس طریقے سے شرع کا بیع کا معنی بیچنا اور خریدنا، اسی طرح شرع کا معنی بھی بیچنا اور خریدنا۔ اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 9ویں تاریخ جمعرات کو دست بوسی کے شرف تک رسائی ہوئی۔ سردی کے دن تھے۔ اطراف کی خبروں اور تشویش کا حال دریافت فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ ملعونوں کی وجہ سے، ملعون یہاں پر ملعون سے مراد ایک خاص قوم ہے اور وہ منگول ہے جو کہ اس وقت حملہ آور ہو گئے تھے۔ عرض کیا گیا کہ ملعونوں کی وجہ سے جو چوکسی ہو رہی تھی،
یعنی جو حفاظتی اقدام کیا گیا تھا اب کم ہے۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ شیر خاں جو اچا اور ملتان کا والی تھا اچا اور ملتان کا والی تھا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے زیادہ اعتقاد نہ رکھتا تھا۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے بارہا اس کے بارے میں یہ دو مصرعے فرمائے: افسوس کہ از حال منت نیست خبر، واگے خبرت شود کہ افسوس خوری، افسوس تجھ کو میرے حال کی خبر نہیں ہے، اور جس وقت خبر ہوگی کتنا افسوس کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز دنیا سے تشریف لے گئے تو اسی سال کافر منگول علاقے میں پہنچ گئے۔ پھر شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بزرگی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ بخارا سے ایک مولوی صاحب بڑے عالم آئے ہوئے تھے، وہ شیخ بہاؤالدین کی زیارت کو گئے۔ شیخ نے انہیں دیکھا کہ دستار باندھے ہوئے ہیں اور اس کی چھور پیچھے لٹکا رکھی ہے اور سر پر چوٹی۔ شیخ نے کہا کہ دو سانپ ساتھ لیے کیا آئے ہو؟ یعنی ایک تو دستار کی چھور اور دوسرے بالوں کی چوٹی۔ یہ مولوی صاحب فوراً شیخ کے سامنے محلوق ہو گئے، یعنی سر منڈا لیا، یعنی بیعت ہو گئے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نفس گیرا رکھتے تھے، یعنی نفس کو پکڑنا، حقیقت کو جان لینا۔ دوسرا قصہ یہ سنایا کہ ایک شخص بڑے عبادت گزار ملتان میں تھے، ان کو سلیمان کہتے تھے۔ شیخ کے سامنے ان کا بہت ذکر ہوا۔ شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو تاکہ تمہیں دیکھوں کہ کس طرح پڑھتے ہو۔ وہ صاحب اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی، مگر دونوں قدم اس طرح نہیں رکھے جس طرح طریقہ ہے۔ پیروں کے درمیان جس طریقے سے دونوں قدم کے درمیان جو فاصلہ ہونا چاہیے، جس طرح رکھنے چاہیے اس طرح نہیں رکھے، یعنی پیروں کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ رکھا۔ شیخ نے ان سے کہا کہ اتنی جگہ خالی رکھو، اس سے زیادہ اور کم نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پھر نماز شروع کی، پھر بھی اس طرح قدم نہیں رکھے جیسا کہ شیخ نے بتایا تھا۔ دوسری دفعہ بھی اس کو سمجھایا، الغرض ہر چند اس سے کہا گیا کہ پاؤں اس طرح رکھو، مگر اس سے نہ ہو سکا۔ شیخ نے فرمایا جا اچے میں جا کر رہو، چنانچہ وہ اچا چلے گئے۔ پھر شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک روز کوئی مرید ایک خط لایا اور شیخ صدر الدین علیہ الرحمۃ والرضوان کے ہاتھ میں دے کر کہا یہ خط ایک شخص نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے شیخ بہاؤالدین کی خدمت میں پہنچا دو۔ شیخ صدر الدین نے جب خط کا عنوان پڑھا تو پریشان ہوئے اور جا کر وہ خط شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ شیخ نے اس خط کو پڑھا تو وہ تڑپنے لگے اور نعرے لگائے، اور رات کو شیخ کا واقعہ انتقال ہوا۔ واقعہ بمعنی انتقال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس موقع پر فرمایا کہ وہ زمانہ کیا اچھا زمانہ تھا جب یہ 5 بزرگ حیات تھے، اور وہ 5 یہ ہیں: شیخ ابو الغیث یمنی، اور شیخ سیف الدین باخرزی، اور شیخ سعد الدین حموی، اور شیخ بہاؤالدین زکریا، اور شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ یہاں سے شیخ سیف الدین باخرزی کی حکایت شروع فرمائی کہ ان کی عادت تھی کہ جب مغرب کی نماز پڑھ لیتے تو اسی وقت سو جاتے، یہاں تک کہ تہائی رات گزر جاتی، یعنی رات کا تہائی حصہ، 3 حصہ۔ جب تہائی رات گزر جاتی تو اٹھتے، امام اور مؤذن حاضر ہوتے، عشاء کی نماز پڑھتے اور صبح تک بیدار رہتے، یعنی صبح تک جاگے رہتے۔ ان کی ساری عمر اسی طرح گزری۔ بندے نے پوچھا کہ کیا وہ سماع سنتے تھے، یعنی کیا وہ قوالی سنتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، مگر اس طرح نہیں جیسے لوگ مجلس مرتب کرتے ہیں، یعنی مجلس کو ترتیب دیتے ہیں، سجاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور دعوت کی تقریب سے جمع ہوتے ہیں اور پھر سماع سنتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ بیٹھے ہوتے اور حکایت کہتے اور کوئی نکتہ نکالتے، اس درمیان ان کو کیفیت ہو جاتی۔ جب کیفیت سے پر ہو جاتے تو کہتے کوئی ہے جو کوئی چیز گائے، اس وقت گانے والا آتا اور کوئی چیز سناتا۔ ان کے سماع کا یہی طریقہ تھا۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ بخارا میں کوئی صاحب تھے، انہوں نے دیکھا کہ جلتی ہوئی مشعل بخارا کے دروازے سے باہر لے جا رہے ہیں، مشعل یعنی ایک روشنی۔ جب بیدار ہوئے تو ایک بزرگ کی خدمت میں آئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ ان بزرگ نے کہا کہ کوئی صاحب نعمت ولی بخارا سے انتقال کرے گا۔
اس کے بعد جلد ہی شیخ سیف الدین نے انتقال کیا۔ ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ اسی زمانے میں انہوں نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اشتیاق بہت ہو گیا، یعنی چاہت بہت ہو گئی ہے، آ جاؤ۔ جب شیخ سیف الدین نے یہ خواب دیکھا تو اسی ہفتے واعظ فرمایا، یعنی نصیحت تقریر۔ واعظ میں سارا ذکر جدائی اور رخصتی کا تھا۔ خلق حیران ہوئی کہ ہر بات جدائی کی کہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے خیر آباد کی ردیف کی ایک نظم پڑھی۔ وہ نظم اس طرح تھی: رفتم اے یاران بسامان خیر آباد، نیست آساں درد ہجراں خیر آباد۔ اے دوستو میں چلا سامان دنیا کو خیر آباد، جدائی کا غم اگرچہ آسان نہیں ہے مگر خیر آباد۔ جب شعر پڑھ چکے تو مجمع کی طرف رخ فرمایا اور کہا، چہرہ کر کے کہا، اے مسلمانوں جان لو اور آگاہ ہو جاؤ، یعنی ہوشیار ہو جاؤ کہ میرے پیر نے خواب میں مجھ سے کہا کہ آ جاؤ، پس میں جاتا ہوں خیر آباد۔ یہ فرمایا اور ممبر سے اترے، اس کے بعد جلد ہی انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری مجلس اسی سال ماہ رمضان کی 28ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ الحمدللہ ایک عزیز آئے اور کسی کا سلام پہنچایا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے انہیں سلام کہلوانے کو پہچانا نہیں، یعنی سلام جس نے کہلوایا تھا اسے پہچان نہ سکے۔ پوچھا وہ کون شخص ہے؟ آنے والے نے ان کا تعارف کرایا، یعنی اس کی شناخت و پہچان کروائی، پھر بھی خواجہ ذکر اللہ بالخیر کو یاد نہ آیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، جب دیکھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں، لیکن صرف نام و لقب لینے سے نہیں پہچانتا۔ اس بات کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے صاحبزادوں میں سے ایک کا لقب نظام الدین تھا، یعنی ان کے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا لقب نظام الدین تھا، اور حضرت شیخ سب صاحبزادوں سے زیادہ انہیں چاہتے تھے، اور وہ فوجی آدمی تھے، اور شیخ کی خدمت میں بڑے گستاخ یعنی بے ادب، وہ کچھ بھی کہتے، حد درجہ چاہت کی وجہ سے شیخ ہنستے اور ان کے کچھ کہنے سے رنجیدہ نہ ہوتے۔ الغرض یہ صاحبزادے ایک دفعہ سفر میں گئے، کچھ عرصے بعد کسی کے ذریعے شیخ الاسلام کو سلام کہلوا بھیجا۔ وہ شخص آیا اور شیخ الاسلام کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ عرض داشت کی کہ مخدوم زادہ نظام الدین نے سلام کہلوایا ہے۔ شیخ نے پوچھا کون شخص؟ اس آدمی نے کہا مخدوم زادہ نظام الدین۔ شیخ نے پھر پوچھا کس کو کہتے ہو؟ اس شخص نے پھر عرض کیا مخدوم زادہ نظام الدین، آپ کے فرزند۔ اس وقت شیخ نے فرمایا ہاں، وہ کیسا ہے؟ اچھا تو ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر ان الفاظ پر پہنچے تو ارشاد کیا کہ دیکھو یاد حق میں کیسے مستغرق رہتے تھے، یعنی کیسے ڈوبے ہوئے رہتے تھے کہ اپنے صاحبزادے کو بھی اس قدر سمجھانے اور تعارف کے بعد پہچانا، یعنی اتنے زیادہ تعارف کرانے کے بعد جو ہے سو اپنے شہزادے کو پہچان پا رہے ہیں۔ یعنی یہ لگاؤ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح مستغرق تھے، اس طرح کھو کر عبادت کرتے تھے، ذکر و فکر میں اس طرح لگے رہتے کہ اپنے شہزادے کا ذکر ہو رہا ہے اور انہیں ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے اور پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ یہاں سے شیخ بہاؤالدین زکریا علیہ الرحمہ والغفران کی حکایت شروع فرمائی کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا اور کسی شخص کا سلام پہنچایا۔ شیخ بہاؤالدین نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس آنے والے نے تعارف کرایا، یعنی اس کا پہچان کروایا۔ شیخ نہیں سمجھے، آنے والا بہت سی نشانیاں بتانے لگا۔ شیخ بہاؤالدین نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیا اس نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں، وہ آپ کا غلام اور مرید ہے۔ شیخ بولے بس یہ کافی ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایت بیان فرمائی کہ اگر وہ کسی کو کوئی چیز دیتے تو عمدہ چیز دیتے، یعنی بہتر۔ اساتذہ جو ان کے فرزندوں کو تعلیم دیتے ان پر بڑا کرم فرماتے، سونا چاندی ان کے دامن میں ڈالتے۔ پھر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ والی ملتان کو غلے کی ضرورت ہوئی تو شیخ بہاؤالدین سے مانگا۔ شیخ نے فرمایا کہ ایک کوٹھا
یعنی غلے کا اسے دے دیا جائے۔ والی نے اپنے آدمی بھیجے تاکہ کوٹھے سے غلہ نکال لے۔ غلے کے درمیان ایک مٹکا چاندی سے بھرا ہوا نکلا۔ والی کو خبر کی گئی۔ اس نے کہا شیخ نے مجھے غلہ عطا کیا ہے، اس چاندی کے لیے نہیں فرمایا تھا، اس کو شیخ کے پاس واپس لے جانا چاہیے۔ جب یہ بات شیخ کی خدمت میں عرض کی گئی تو شیخ نے کہلوا بھیجا کہ زکریا کو اس کی خبر تھی، تجھ کو وہ غلہ اس چاندی کے ساتھ ہی دیا گیا ہے۔ پھر ترک دنیا کا ذکر آیا۔ اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سوتے آدمی کے سرہانے پہنچے۔ انہوں نے اس سونے والے کو پکارا اور کہا اٹھو خدا کی عبادت کرو۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے خدا کی ایسی عبادت کی ہے جو سب سے اچھی عبادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سی عبادت کی ہے؟ بولا ترکت الدنیا لأہلہا، میں دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت فرمایا من رضی اللہ تعالی بقلیل من الرزق رضی اللہ تعالی عنہ بقلیل من العمل، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کم عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اور کچھ نہیں چھوڑتا لا درہم ولا دینار فلیس فی الجنہ اغنی منہ، نہ روپیہ نہ اشرفی، تو جنت میں اس سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہوگا، یعنی مالدار، غنی مالدار۔ چوتھی مجلس اسی سال ماہ شوال کی 24ویں تاریخ ہفتے کو ہاتھ چومنے کی سعادت ہاتھ آئی۔ قرآن کی قرأت کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ یہ دو فائدے میں نے ایک کتاب میں ایسے دیکھے جو اور کہیں کم دیکھے ہیں۔ ایک اس آیت کے بارے میں وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکن کبیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرے اس آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو بھی من انفسکم پڑھا ہے، اور یہ انفس باب تفضیل کا صیغہ ہے نفیس سے۔ پھر اس بارے میں حکایت آئی کہ کسی عبادت گزار سے ورد اور طاعت چھوٹ جائے تو وہ گویا موت کے برابر ہے۔ اس وقت فرمایا کہ ایک فوجی شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور بولا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ تیرا خاتمہ قریب ہے، توبہ کر لے۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو ان کی خانقاہ کا ایک صوفی آیا، اس نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو شیخ حیران ہوئے کہ وہ شخص تو فوجی ہے، شاید جنگ میں مارا جائے، اور یہ صوفی صحیح سلامت ہے اور کوئی اثر یعنی بیماری دکھ یعنی کوئی ایسا اثر نہیں دکھ رہا ہے بیماری وغیرہ کا، بیماری وغیرہ نہیں رکھتا، اس سے کیا کہوں۔ اسی الجھن میں تھے کہ خبر لائی گئی کہ وہ فوجی مارا گیا اور اس صوفی کی صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد کیا کہ دیکھو نماز کے چھوٹنے کو موت کے برابر سمجھا گیا ہے۔ پھر اوراد کی پابندی کا ذکر آیا، یعنی ورد کی جمع اوراد۔ پھر اوراد کی پابندی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ورد کو اپنے آپ پر لازم کر لے اور کسی دکھ بیماری کی وجہ سے اس کو نہ پڑھ سکے تو اس کو اس کے ادا شدہ یعنی ادا کیے ہوئے دفتر میں لکھ لیتے ہیں۔ البتہ بعض لوگ ورد کو لازم نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میسر ہوگا پڑھ لیں گے۔ اس طرح ورد کو لازم کر لینے والا اچھا رہتا ہے، کیونکہ کسی مجبوری کی وجہ سے ورد چھوٹ جائے تب بھی اس کو پڑھا ہوا لکھ لیتے ہیں، لیکن جو ورد کو مقرر ہی نہ کرے اس کے لیے کیا لکھیں گے۔ اس درمیان مسبعات عشر یعنی ایسی 10 چیزیں جسے 7 بار پڑھا جائے۔ مسبعات عشر کی بہت فضیلت بیان کی۔ یہ مسبعات عشر اصل میں اس میں چند صورتیں بھی ہے اور درود شریف بھی ہے اور چند ذکر بھی ہے۔ اس کی حقیقت حضرت خضر علیہ السلام سے ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ۔ اس درمیان مسبعات عشر کی بہت فضیلت بیان کی اور فرمایا، اور اس کی فضیلت میں سے ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ ایک شخص تھا جو بلا ناغہ مسبعات عشر پڑھا کرتا تھا۔ مسبعات عشر پڑھنے کا سب سے اچھا وقت کیا، اسے پڑھنے کا جو وقت کہا گیا وہ صبح اور مغرب کے وقت کہا گیا ہے۔
جو بلا ناغہ مسبحات عشر پڑھا کرتا تھا، ایک دفعہ اس کا کسی راستے پر گزر ہوا اور لٹیروں کا گروہ اسے ہلاک کرنے کے لیے نکل آیا۔ اس درمیان 10 ہتھیار بند سوار ظاہر ہوئے اور اس شخص کو جو ڈاکوؤں سے رہائی دلائی یعنی چھٹکارا دلایا، اور وہ 10 سوار ننگے سر تھے۔ اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ بولے کہ ہم مسبحات عشر ہیں، ہم وہ 10 دعائیں ہیں جن کو تو ہر روز 7 بار پڑھتا ہے۔ اس پر اس شخص نے پوچھا کہ آپ ننگے سر کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ تو دعاؤں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا۔ اس موقع پر بندے نے عرض کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھیں؟ ارشاد ہوا، ہر سورہ سے پہلے۔ پھر فرمایا کہ قاضی کمال الدین جعفری بدایوں کے حاکم تھے، ان کے اوراد بہت تھے۔ ججی کی اس قدر مصروفیت اور دوسرے کاموں کے باوجود قرآن کی تلاوت بہت کرتے، یعنی یہ جج بھی تھے، اس کی مصروفیت کے علاوہ دوسرے کام بھی خاص کر قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرتے۔ الغرض جب بوڑھے ہوئے تو اتنے وظیفوں سے معذور ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا حال ہے؟ بولے کہ مسبحات عشر پر اکتفا کر لیا، یعنی یہی میرے لیے کافی ہے، یہ جامع اوراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ واصلوں میں سے ایک بزرگ تھے، ان کو کعبے میں حضرت خضر علیہ السلام مل گئے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے بخشش طلب کی۔ بخشش طلب کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں مسبحات عشر سکھائے اور کہا کہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی روایت کرتا ہوں۔ 5ویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی 28ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ اس بات کا ذکر آیا کہ آدمی کو جو بھی رنج اور مشقت پہنچے، یعنی جو بھی تکلیف غم پہنچے، اس کو چاہیے کہ سمجھ لے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یعنی آدمی کی خیریت اس میں ہوتی ہے، یعنی بھلائی اچھائی، کہ اس مشقت سے چوکنا ہو جائے، یعنی ہوشیار رہے۔ اور جو شخص ڈھٹائی سے کام لیتا ہے، یعنی اڑ کر کے، اس کو کوئی برائی ایسی نہیں پہنچتی جو اسے برائی واپس لے آئے، اور یہ اس کی بد نصیبی ہوتی ہے، نعوذ باللہ منہا۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ اس کی رسی دراز کی جاتی ہے، دراز یعنی لمبا۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ ایک نیک اور بزرگ خاتون تھیں، میں نے ان کو کہتے سنا کہ اگر میرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو میں جان جاتی ہوں کہ کس وجہ سے چبھا ہے۔ اس وقت فرمایا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر وہ تہمت لگائی گئی، اور اس کا قصہ طویل ہے، تو حضرت عائشہ مناجات میں فرماتی تھیں کہ الہی میں جانتی ہوں، مناجات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے کے تعلق سے کہا جاتا ہے، یعنی وہ جملے، وہ اشعار، وہ کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کیا جائے، جن الفاظ کے ذریعے سے اسے مناجات کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت، اللہ تعالیٰ سے فریاد۔ جو مناجات میں فرماتے ہیں کہ الہی میں جانتی ہوں کہ یہ اتہام مجھ پر کیوں لگا، اس وجہ سے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تیری محبت کا دعویٰ فرماتے تھے اور کسی قدر محبت کا جھکاؤ میری طرف بھی رکھتے تھے، اتنی تہمت بھی مجھ پر اسی باعث دھری گئی۔ اس درمیان ایک عزیز کچھ پھول لے کر پہنچے، اس کی مناسبت سے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، حببوا الی من دنیاکم ثلاث، دنیا کی 3 چیزیں میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کون کون سی چیز؟ پہلی چیز الطیب، دوسری چیز نساء، تیسری چیز نماز۔ ترجمہ دیکھیں، میرے لیے محبوب بنائی گئی ہیں تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں، خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز میں ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہاں عورت سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، کیونکہ دوسری بیویوں کی بنسبت ان کی جانب رسول علیہ السلام کا میلان زیادہ تھا، یعنی جھکاؤ۔ اور قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز میں ہے، سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے، پھر فرمایا کہ اگر اس سے نماز مراد ہوتی تو نماز کو ان دونوں چیزوں پر مقدم رکھتے۔ پھر ارشاد ہوا کہ خلفائے راشدین جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر خطاب، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت میں فرمایا ہے کہ ہم بھی 3 چیزوں کو عزیز رکھتے ہیں،
اس موقع پر یہ بھی ارشاد ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت عزت اللہ عز و جل کا فرمان پہنچایا کہ میں بھی 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: شاب تائب وعین باکیۃ وقلب خاشع، توبہ کرنے والا جوان اور رونے والی آنکھ اور عاجزی کرنے اور ڈرنے والا دل۔ پھر ذکر اس کا نکلا، لوگ بزرگوں کو ہدیہ اور نذرانہ جو دیتے ہیں اس میں کیا چیز بہتر ہے؟ اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں چاقو کا تحفہ پیش کیا۔ شیخ نے وہ چاقو اس کو واپس دے دیا اور فرمایا کہ میرے پاس چھری مت لاؤ، سوئی لاؤ، کہ چھری کاٹنے اور جدا کرنے کا آلہ ہے اور سوئی جوڑنے کا آلہ ہے۔ پھر یہ بات آئی کہ لوگ ایک دوسرے کو عیب لگاتے ہیں۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی عیب کا طعنہ دیتا ہے تو پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ عیب مجھ میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ عیب اس میں بھی ہے تو اس کو شرم نہیں آتی کہ جس عیب میں خود مبتلا ہے اس کا طعنہ دوسروں کو دیتا ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو خدائے عز و جل کا شکرانہ ادا کرے کہ اس عیب سے محفوظ رکھا ہے، دوسروں کو اس عیب کا طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد سماع کا ذکر نکلا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ شاید اس وقت حکم ہو گیا ہے کہ مخدوم جب چاہیں سماع سنیں، ان کے لیے حلال ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے کسی کے حکم سے حلال نہیں ہو جاتی، اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم ایسے مسئلے پر آ جائیں جس کے بارے میں اختلاف ہو، جیسے کہ یہی سماع کا فتویٰ ہے، تو امام شافعی علیہ الرحمہ ہمارے علماء کے برخلاف سماع کو دف اور چغانہ کے ساتھ مباح رکھتے ہیں۔ دف وہ ایک ڈھول، اور چغانہ یہ بھی باجے ہی کی طرح ہے ایک قسم کا۔ اب اس اختلاف میں حاکم جس کے مطابق حکم دے، یعنی جس رائے کے مطابق حکم دے ویسا ہی ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، انہی دنوں بعض آستانے دار درویشوں نے ایک ایسے مجمع میں جہاں چنگ و رباب وہی باجا اور مزامیر تھے خوب رقص کیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ جو چیز غیر شرعی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ جب وہ لوگ اس جگہ سے باہر آئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ آپ حضرات نے کیا کیا؟ اس محفل میں مزامیر تھے، سماع کیوں سنا اور رقص کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سماع میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ وہاں مزامیر ہیں یا نہیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ جواب بھی کچھ نہیں ہے، یہ بات تو ہر گناہ کے بارے میں لکھی جا سکتی ہے۔ اس درمیان بندے نے عرض کی، صاحب مرصاد نے اس مفہوم کی ایک رباعی لکھی ہے، اور پھر یہ 2 مصرے پڑھے: گفتی کہ بنزد من حرامست سماع گربر تو حرامست حرامت بادا۔ تم کہتے ہو کہ میرے نزدیک سماع حرام ہے، اگر تم پر حرام ہے تو حرام ہی رہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر یہ پوری رباعی زبان مبارک پر لائے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے دنیا کے طلبگار، دنیا کے مزے تیرے لیے رہیں، یہ سڑا ہوا مردار تیرے جال میں رہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے نزدیک سماع حرام ہے، اگر تجھ پر حرام ہے تو حرام ہی رہے۔ بندے نے دوبارہ عرض کیا کہ اگر علماء اس باب میں بحث کریں اور سماع کی ممانعت میں کچھ کہیں تو ٹھیک بھی لگے گا، لیکن جو شخص فقیری لباس میں ہو وہ کس طرح منع کرتا ہے؟ اور اگر اس کے نزدیک بھی حرام ہے تو بس اتنا کرے کہ خود نہ سنے، لیکن دوسروں سے تو نہ لڑے، اور نہ کہے کہ نہ سنو اور کہے کہ نہ سنو۔ لڑنا اور جھگڑنا درویشوں کی صفت نہیں ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ اتنے علماء ہیں، وہ تو کچھ کہتے نہیں، اور ایک ناواقف جھگڑا کرتا ہے، یعنی جو ناواقف ہے، مسئلے کا جانکار نہیں ہے، وہ جھگڑ رہا ہے۔ ارشاد ہوا ایک دفعہ کوئی طالب علم امامت کر رہا تھا، اور علماء کی ایک جماعت اور ایک عام آدمی بھی مقتدی تھے، اور وہ نماز 4 رکعت کی تھی۔ شاید امام سے پہلے قاعدے میں بھول ہوئی، دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑا ہو گیا۔ چونکہ وہ عالم تھا
اس لیے جانتا تھا اور اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس نماز کو کس طرح پورا کرنا چاہیے۔ علماء جو مقتدی تھے وہ بھی خاموش رہے۔ وہ عام آدمی شور مچانے لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دفعہ کہا کہ اپنی نماز باطل کر لی۔ جب امام نے نماز کا سلام پھیرا تو اس عامی کی طرف رخ کر کے کہا کہ اجی جناب، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اتنے علماء موجود تھے، وہ جانتے تھے کہ اس نماز کو کس طرح پورا کیا جانا ہے، اس لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کون تھے کہ اتنا غل مچایا، یعنی شور شرابہ، اور اپنی نماز خراب کر لی؟ بندے نے پھر عرض کیا کہ بندہ اس گروہ کو جو سماع کا منکر ہے خوب جانتا ہے اور ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ جو سماع نہیں سنتے اور کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں سنتے کہ حرام ہے، بندہ قسم تو نہیں کھاتا لیکن سچ عرض کرتا ہے کہ اگر سماع حلال ہوتا جب بھی یہ لوگ نہ سنتے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر مسکرائے اور فرمایا، ہاں، جب ان میں ذوق ہی نہیں ہے تو کیسے سنتے اور کس پر سنتے؟ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور اس تنظیم کے منتظمین کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے اعمال کو بجا لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ اس تنظیم کے تحت کتابوں کی ریکارڈنگ اور خدمت خلق کے لیے کا جذبہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔